السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے اللہ کے ذکر کی فضیلت بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کا ذکر ہر لمحہ، ہر وقت، ہر آن کرنا چاہیے۔ جو کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے گویا کہ اس کا دل زندہ رہتا ہے، اور جو کوئی اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ کرنے والا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ حضرت ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دل بالکل سو گئے۔ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کیوں، کس وجہ سے، کیا محسوس ہوتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ جب آپ واعظ و نصیحت کرتے ہیں یا تقریر کرتے ہیں یا قرآن حدیث کی بات کو بتلاتے ہیں تو ہمارے دل پہ اثر نہیں ہوتا، عمل کرنے کا من نہیں کرتا۔ تو فرمایا اس کا مطلب جب اثر نہیں کرتا، عمل کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تو یہ سمجھو دل سو نہیں گیا، بلکہ یہ سمجھو دل تمہارا بالکل مو گیا ہے، یعنی مر چکا ہے۔ جیسے ایک انسان سویا ہوا ہو اور ایک انسان وہ جو سویا ہوا نہیں ہو اور صرف اسی طریقے سے آنکھ بند کر کے دیکھتا ہو، تو تھوڑا سا جھنجھوڑنے سے، تھوڑا سا ہلکا اس کے اشارہ کرنے سے وہ اٹھ جاتا ہے، گویا کہ وہ جگ رہا ہے۔ اور جو اشارہ کرنے سے، ہلانے سے بھی نہ اٹھے تو گویا کہ وہ انسان مر چکا ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کی کوئی حد اور جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرو۔ ہمارا جو دل ہے وہ بھی اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو، اللہ کا ذکر کرتا۔ میں بتانا چاہتا ہوں ذکر کی 3 قسمیں۔ نمبر 1 ذکر لسانی، نمبر 2 ذکر قلبی، نمبر 3 ذکر بالجوارح، یعنی اعضاء جوارح سے اللہ کا ذکر۔ آپ دیکھیں نمبر 1 پر ذکر لسانی، اس کے اندر آپ تسبیح اور اللہ کی حمد و تعریف، توبہ، استغفار اپنے اوپر لازم رکھیں کہ زبان آپ کی ہر وقت رطب اللسان رہے۔ جو کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے قبر کے عذاب سے بھی بچا لیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں جو قبر کے عذاب سے انسان کو نجات دے سکے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے گویا کہ اس کا دل زندہ رہتا ہے۔ تو نمبر 1 ذکر لسانی، اپنی زبان کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ نمبر 2 ذکر قلبی، اللہ کا ذکر اپنے دل کے اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے جو کوئی اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہے۔ اگر کوئی مجمع میں یاد کرتا، اللہ کا ذکر کرتا، تو اس سے بہتر جو مجلس اور محفل فرشتوں کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کا ذکر کرتا ہے۔ تو ہمارا دل، اس کے اندر اللہ کا استحضار رہے، ڈر اور خوف رہے۔ جس طریقے سے ہماری آنکھ ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے خوف سے رویا جائے، گناہوں سے اپنے توبہ استغفار کی جائے۔ جو آنکھ روتی ہے اللہ کے خوف سے گویا کہ وہ آنکھ اللہ کا ذکر کر رہی۔ وہ کان جو گناہوں سے بچا لیے گئے اور نیک اچھے کاموں میں لگا لیے گئے، وہ سمجھو کان اللہ کا ذکر کر رہی۔ ایسا ہی ذکر بالجوارح، اپنے اعضاء اور جوارح سے اللہ کا ذکر کرے۔ اس کی مثال یہ سمجھیے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر تینوں قسمیں آ گئی، ذکر لسانی بھی، ذکر قلبی بھی اور ذکر بالجوارح بھی۔ ذکر لسانی، زبان سے ہم نے اللہ اکبر کہا اور ہم نماز کے اندر قرات کرتے ہیں تو یہ ذکر اللہ کا زبان سے ہو رہا ہے اور ہمارا دل بالکل نماز ہی کی طرف ہے،
ادھر ادھر نہیں جا رہا ہے، ہمارے خیال، ہمارا دل اسی کی طرف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ سمجھو یہ دل کا ذکر ہے۔ اور ایسے ذکر بالجوارح یعنی اعضاء جوارح، رکوع اور سجدہ کرنا، یہ ذکر بالجوارح اعضاء اور جوارح جسم کے ذریعے سے، لہٰذا ہمیں چاہیے ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے توفیق مانگیں۔ ایک بزرگ صاحب ایک بڑے اپنے بزرگ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ میں اللہ کا ذکر کرتے رہوں اور اس کا کوئی نفع بھی حاصل ہو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 40 دن تک یہ عمل کیجیے، آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا۔ بہرحال 40 دن تک اللہ کا ذکر کیا اور انہیں کچھ ظاہری طور پر یہ نہیں معلوم ہوا، محسوس نہیں ہوا کہ کوئی خاص فائدہ ہو رہا۔ وہ جب اپنے پیر صاحب کے پاس گئے اور کہا حضرت ہمیں اس کا کوئی ظاہری نفع محسوس نہیں ہوتا، کہا آپ نے بلا ناگا 40 دن اللہ کا ذکر کر لیا؟ تو کہا جی ہاں، کسی دن ناگا نہیں ہوا، ہم نے 40 دن اللہ کا ذکر کر لیا۔ ان بزرگ صاحب نے کہا 40 دن اللہ کا بلا ذکر آپ نے بلا ناگا اللہ کا ذکر کر لیا، یہی انعام کیا ہے، یہی انعام کیا کم ہے؟ کوئی ہو تو اللہ کا ذکر بلا ناگا کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھوڑا سا ذکر جو مستقل ہو، برابر ہو، وہ زیادہ عمل سے بہتر ہے جس عمل میں مداومت نہ ہو، ہمیشگی نہ ہو اور مستقل نہ کیا جائے۔ لہذا ہمارا دل اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے، ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تازہ رہے، لہذا وہ دل ہمارا زندہ ہے جو دل اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو سکون، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر ہی سے ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے اوپر لازم کریں اور ضروری یہ سمجھیں کہ اللہ کی کتنی نعمتیں صبح سے شام تک ہم استعمال کرتے ہیں، ہم اس کے شکرانے میں اللہ کی تعریف کریں، اللہ کا ذکر کریں اور ہم اپنی زبان کو اللہ ذکر سے تر و تازہ رکھیں۔ اللہ عمل کی ہم کو اور آپ کو اور تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ذکر خدا کر نہیں سکتے زبان سے، ذکر خدا کر نہیں سکتے زبان سے، توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے۔ اللہ عمل کی توفیق